السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پروبیبلٹی، جس کی بنیاد پہ اسٹیٹسٹیکل میکینکس جو ہے یہ کھڑی ہے۔ تو اسٹیٹسٹیکل میکینکس کے جو ورڈ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں ہم کاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے وہ اس کو ارینج کر کے اس سے ڈیٹا ہم دیتے ہیں اور اس سے کچھ رزلٹ جو ہے اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ تو فزکس میں جو ہماری برانچ ہے میکینکس، اس میں بھی ہم نے جو ہماری اینٹیز ہوتی ہیں موونگ، وہ ان کو کاؤنٹ کر کے ان کے جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں پریڈکشن دینی ہے۔ تو چونکہ ہم انہیں کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کی جو بھی رسپیکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں کاؤنٹ کر کے پھر ہم ان کا رزلٹ جو ہے پریڈکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل میکینکس کا نام دیتے ہیں۔ اسٹیٹسٹیکل میکینکس کی ضرورت ہمیں کے اندر ہمیں پروبیبلٹی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی ایک سمپل سے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک پانی کا ٹب ہے، اس کے اندر پانی جو ہے وہ موجود ہے، لیٹ سپوز کہ پانی جو ہے اس لیول تک موجود ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پانی کے جو مالیکیولز ہیں وہ رینڈم موشن کے اندر ہوتے ہیں، اور جب ہم ان مالیکیولز کی وجہ سے اس پانی کے اندر جو کائنیٹک انرجی ہے، ایوریج کائنیٹک انرجی، اس کا جو ٹمپریچر ہے، چونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے پریویس کلاسز کے اندر کہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا یا گیس کی ہم بات کر لیں تو ایوریج کائنیٹک انرجی کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ میئر کرتے ہیں، تو اگر تھرمامیٹر سے ہم ٹمپریچر ہم اس کا میئر کریں تو ٹمپریچر کی ایک فکس ویلیو جو ہے وہ ہمیں ملے گی، فکس ویلیو۔ لیکن ہماری عام آبزرویشن میں ہے کہ جو پانی ہے یا کوئی بھی جو لیکوڈ ہے وہ کسی نہ کسی ٹمپریچر، ہر ٹمپریچر کے اوپر ویپرس کی حالت میں جاتا ہے، یعنی اس کی ایویپوریشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ایویپوریشن بغیر ہیٹ کیے ایویپوریشن، جو ویپورائزیشن ہوتی ہے اس کو ہم ایویپوریشن کا نام دیتے ہیں، یعنی جو سرفس کے اوپر مالیکیولز ہوتے ہیں وہ سرفس کو، لیکوڈ کو لیو کر کے انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب ان کی ظاہر ہے کہ جو انرجی ہوگی، جو ریمیننگ ہمارے مالیکیولز ہوں گے ان سے زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر جو مالیکیولز موجود ہیں ان کی انرجی سب سے کم ہے، اور جیسے جیسے یہ اوپر جا رہے ہیں انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو پانی کے مالیکیولز موجود ہیں ان کی انرجی سیم نہیں ہے، یہ ٹمپریچر جو ہمیں ملتا ہے وہ تو سیم ملتا ہے، لیکن جو انرجی ہے وہ سیم نہیں ہے، مالیکیولز کی جو انرجی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ وہ یہ انرجی کا ڈفرینس ان کی کولیجنس کی وجہ سے آ سکتا ہے، جب وہ کولائڈ کرتے ہیں تو بعض کی انرجی کم ہو جاتی ہے، بعض کی انرجی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سسٹم کی جو مائکروسکوپک پراپرٹی ہے ٹمپریچر، جس کو ہم میئر کرتے ہیں مائکروسکوپیکلی، جب ہم اس کو میئر کرتے ہیں رزلٹ تو ہمیں سیم ملتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مالیکیولز کی انٹرنل انرجیز کی تو وہ انرجیز جو ہیں وہ ہمیں ڈفرینٹ ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ
ایک کسی خاص انرجی اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا، اور وہ جو انرجی اسٹیٹس ہوں گی وہ کون سی ہوں گی؟ ظاہری بات ہے کہ وہ انرجی اسٹیٹس اس لیکوڈ کے اندر جو مالیکولز موجود ہیں ان میں سے کسی ایک اسٹیٹ کے اندر جو مالیکول موجود ہوں گے، اور ہر مالیکولز کی جو انرجی ہوگی وہ دوسرے مالیکولز ہر انرجی اسٹیٹ کے اندر مالیکول کی جو انرجی ہوگی وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارا جو پورے کا پورا سسٹم ہے، یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ کس والی انرجی اسٹیٹ کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک خاص انرجی اسٹیٹ کے اندر یا پورے سسٹم کے اندر جو انرجی اسٹیٹس ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، انہیں کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ ان کے اندر مالیکیولز کے موجود ہونے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ اس میں مالیکیولز کے ہونے کے کتنے چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جس انرجی اسٹیٹ کے اندر مالیکیولز کے ہونے کے چانسز یعنی پروبیبلٹی زیادہ ہوگی، تو جو ہماری مائکروسکوپک پراپرٹی ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی۔ تو یہ ایک سمپل سی ایگزامپلس تھے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس میں پروبیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی جو سسٹم ہے اس کے اندر بہت ساری انرجی اسٹیٹس جو موجود ہوتی ہیں اور ان کے اندر مالیکولز بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے سسٹم کی جو مائکروسکوپک پراپرٹی ہے وہ کون سی انرجی اسٹیٹ کو رسپونڈ کرے گی، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مالیکولز کو کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جس کے اندر مالیکولز کی جو تعداد ہے یا مالیکولز کے ہونے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے، ہمارے جو سسٹم کی مائکرو اسٹیٹ ہوگی اسی کے اوپر جو ہے وہ بیس کرے گی۔ تو اب تھوڑی سی بہت اس کا جو انٹروڈکشن ہے پروبیبلٹی کا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پروبیبلٹی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اٹ از دی میجرمنٹ آف پاسبلٹی آف ہیپننگ سم تھنگ، یعنی کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے جو چانسز ہیں اس کو ہم پروبیبلٹی کہتے ہیں۔ تو ہمارے پریزنٹ کیس میں جو ہیپننگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انرجی اسٹیٹس کی، کہ ہمارے جو مالیکیولز ہیں وہ کس انرجی اسٹیٹ کے اندر جو ہیں وہ واقع ہوں گے، اور وہ پھر ان کی میجرمنٹ ہے۔ تو اس لیے ہم اگر سمپل ورڈز کلاس ٹیسٹ اسٹیٹسٹیکل میکینکس میں پروبیبلٹی کی بات کریں تو یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کسی انرجی اسٹیٹ کے اندر کتنے مالیکیولز جو ہیں وہ موجود ہوں گے، کتنے مالیکیولز کے ہونے کے چانسز جو ہیں وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو اب ہم جو پروبیبلٹی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سمپل ورڈز۔ تو عام طور پہ پروبیبلٹی کی دو ٹائپس لی جاتی ہیں، ایک ہے کلاسیکل پروبیبلٹی اور دوسری ہے اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی۔ تو ان کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے۔ تو جو ہماری نوشن ہے کلاسیکل پروبیبلٹی کی، اس میں کوئی بھی جو کسی واقعہ کے چانسز ہوتے ہیں ان کو ہم ایکول پروبیبلٹی جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں۔ یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ ہمارے پاس یہ دو انرجی اسٹیٹس ہیں، یہ ہمارے پاس E1 انرجی اسٹیٹ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ E0 انرجی اسٹیٹ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس مالیکیول جو ہیں وہ دو ہیں، اے اور بی، تو ان کی ایکول پروبیبلٹی ہے کہ یہ E1 کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، E0 کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ود ایکول پروبیبلٹی، یعنی کہ ان کی جو پریزنس ہے وہ ادھر بھی ہو سکتی ہے، ان کی پریزنس جو ہے وہ ادھر بھی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی پریفرنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ان سمپل ورڈز یہ ہے، ان کو ہم آگے جا کے ایگزامپلس میں بھی دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہے اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی۔ تو اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہمارا ایونٹ ہے، ایونٹ سے مراد کیا ہے، ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو ایونٹ سے مراد ہماری آبزرویشن ہے یا ریزلٹ ہے، یعنی کسی چیز کا ہونا، اس کو ہم ایونٹ کہتے ہیں۔ تو اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی میں یہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کتنے ٹائمز ہو رہی ہے، ریلیٹیو فریکوینسی کیا ہے، ان کے باقی جو آبزرویشنز ہیں ان کے مقابلے میں کوئی مخصوص جو آبزرویشن ہے اس کی فریکوینسی کیا ہے، یعنی وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ جتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم اس کے حساب سے پروبیبلٹی جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں۔
تو یہ چیز جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. یعنی اگر ہم سمپل ورڈس میں بات کریں تو کلاسیکل پروبیبلٹی کے اندر ہر جو آبزرویشن ہے اس کو ایکول پروبیبلٹی دی جاتی ہے، چاہے وہ جتنی دفعہ بھی ہے. لیکن جو اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی ہے اس میں ہم اس کی ریپیٹیشن کے حساب سے، یعنی وہ کتنی دفعہ وہ ایونٹ ہو رہا ہے، کتنی دفعہ آبزرویشن سامنے آ رہی ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ پروبیبلٹی اسائن کرتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں دی ایونٹ دیٹ اکرز ریلیٹیولی مور ٹائمز، یعنی کہ جو ایونٹ زیادہ دفعہ ہوگا اس کی جو پروبیبلٹی ہوگی وہ زیادہ ہوگی، یعنی اس کے ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تو پروبیبلٹی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو سب سے پہلے ظاہر بات ہے کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں دیٹ از نون ایز ایکسپیریمنٹ، اور اسٹیٹسٹکس کی لینگویج میں اس ایکسپیریمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں ٹرائل. تو یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ڈائس ہے اسے ہم تھرو کریں گے، یا ایک کوائن ہے اس کو ہم تھرو کریں گے، تو جو ہمارا تھرو کرنا ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوگا یا ایک ٹرائل ہوگا. تو جو ہمارے ریزلٹس ہیں ٹرائلز کے اس کو ہم نام دیں گے ایونٹ. یعنی اگر فرض کر لیں کہ ہم ایک کوائن جو ہے اس کو تھرو کرتے ہیں تو ہمارے جو پاسبل ریزلٹس ہیں وہ یا تو اس کا ہیڈ آئے گا ہمیں، یا جو ہے پھر اس کی جو ہے وہ ہمیں ٹیل ملے گی. تو یہ جو ہیڈ اور ٹیل ہیں دیز آر ایونٹس. جو ایکسپیریمنٹ ہم کرتے ہیں وہ ٹرائل ہے، اور جو رزلٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایونٹ ہے. تو یہاں پر ایک ایگزامپل جو ہے وہ دی گئی ہے ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی، جو کہ ریڈیو ایکٹیو ہے، اور ہم اس کی جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے یا اس کی جو کاؤنٹنگ ہے ریڈیشن کی وہ کاؤنٹ کرتے ہیں بائی جی ایم کاؤنٹر. اور دوسری جو ایگزامپل ہے وہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہمارے پاس فرض کرنے کے دو ڈائس ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو تھرو کرتے ہیں، اور جو تھرو کرنا ہے دیٹ از ٹرائل. اور اگر فرض کریں کہ ان کی ون پاسبل آؤٹ کم جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ 6 شو کریں گے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک ایونٹ ہوگا. یعنی جو ہماری ڈائس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کو ہم ٹوکڑوں کا دانہ کہتے ہیں، تو اس کی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ 6 ڈاٹس ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس دو ڈائس ہیں اور ہم نے ان کو پھینکا، ایک ٹرائل کیا، اور ہمیں دونوں سائڈس پہ جو ہے وہ 6 ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ آؤٹ کم ہے. تو اب ہم دوسری اگزامپل کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، یعنی ہمارا ٹرائل یہ ہے کہ ہم نے میئر کرنا ہے جی ایم کاؤنٹر کا ریٹ، اور یعنی کہ ریڈیشن کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور ان 10 سیکنڈ انٹرول جو ہے وہ کرنا ہے. تو ڈفرینٹ ہمیں جو ہے وہ 10 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ایونٹس جو ہے مل سکتے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو فرسٹ ہمارا انٹرول ہو اس میں ہمیں 5 کاؤنٹس ملیں، 5 کاؤنٹس، تو یہ ہمارا ایک ایونٹ ہے. اور جو سیکنڈ ہمارا ٹرائل ہو، جو اگلے 10 سیکنڈ ہو، نیکسٹ والے 10 سیکنڈ اس کے اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو لیٹس سپوز کہ ہمیں جو ہے وہ 7 کاؤنٹس ملتے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ ایونٹ ہوگا، یہ ہمارا جو ہوگا فرسٹ ایونٹ ہوگا. تو جو انڈیپینڈنٹ ایونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم باری باری میئر کرتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں سمپل ایونٹس. لہذا یہ بھی ہمارا ایک سمپل ایونٹ ہے، اور یہ بھی ہمارا جو ہے وہ ایک سمپل ایونٹ ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ ایونٹس کی. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپاؤنڈ ہم ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہے. تو کمپاؤنڈ ایونٹس آر میڈ اپ آف سمپل ایونٹس. یعنی جب ہم سمپل ایونٹس کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کی گروپنگ کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپاؤنڈ ایونٹ آ جاتا ہے. اس کو ہم کمپاؤنڈ ایونٹ کہتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیفائن ایسا کرتے ہیں دیز کمپاؤنڈ ایونٹس آر ایگریگیٹس. اب ایگریگیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہول، ان کی مکمل چیز دیٹ از فارم بائی کمبائننگ سیورل سیپریٹ ایلیمنٹس. ان جب ہم بہت سارے سیپریٹ ایلیمنٹس کو یا بہت سارے جو ایونٹس ہیں ان کو ملا کے ایک ایونٹ بنائیں گے تو دیٹ ول بی نون ایز کمپاؤنڈ ایونٹ. تو
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وی کین گروپ آل دی کاؤنٹس ان دی رینج 5 to 9. یعنی کہ ہم نے جو ایکسپیریمنٹ کیا جو سمپل ایونٹس تھے، فرض کریں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایونٹس 10 سیکنڈ کے انٹرول میں 5 ملے، ہمیں 6 ملا، ہمیں 7 ملا، ہمیں 8 ملا، ہمیں 9 ملا. تو یہ ہمارے جو ہے فرسٹ کے اندر تھے. یہ ہمارا یہ بھی سمپل ایونٹ ہے، یہ بھی سمپل ایونٹ ہے، یہ بھی سمپل ایونٹ ہے، یہ بھی سمپل ہے، یہ بھی سمپل ایونٹ ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایز اے ہول کیٹیگرائز کر دیں گے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے رینج 5 to 9، تو یہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ایونٹ جو ہے وہ بنے گا. تو a compound event can be broken down into simpler events. تو جیسے کبھی ہم نے دیکھی ہے کہ جو کمپاؤنڈ ایونٹ تھا وہ 5 6 7 8 9، تو ہم ان کو بریک اپ کرتے ہیں. جو 5 والا علیحدہ سمپل ایونٹ ہے، 6 والا جو ہے وہ علیحدہ سمپل ایونٹ ہے. تو ایک کمپاؤنڈ ایونٹ کو ہم اس کے پارٹس میں بریک اپ کر سکتے ہیں، لیکن جو سمپل ایونٹ ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک سمپل جو ہے وہ آبزرویشن ہوگی. تو اب ہم بات کرتے ہیں میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹس. تو میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹس وہ ہوں گے جو کہ ایک ہی ٹائم پہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتے. یعنی ہمیں جو دو رزلٹ ہوں، دونوں جو رزلٹ ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ نہ ملیں، وہ دونوں رزلٹ ان دونوں ایونٹ جو ہیں میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم ایک کوائن کو تھرو کرتے ہیں تو ہمیں یا تو ہیڈ ملتا ہے یا پھر ٹیل ملتا ہے، لیکن دونوں جو آؤٹ کمز ہیں ایٹ دی سیم ٹائم جو ہیں ہمیں نہیں ملتی. لہٰذا ہیڈ والا ایونٹ اور ٹیل والا ایونٹ جو ہیں یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. تو کمپاؤنڈ ایونٹس نیڈ ناٹ بی میوچولی ایکسکلوسیو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ جیسے نے پہلے بات کی تھی، کمپاؤنڈ ایونٹ لیے تھے، اس میں ہم نے ایک کمپاؤنڈ ایونٹ جو لیا تھا وہ تھا فرام 5 to 9 رینج کا، اور فرض کر لیں کہ جو ہمارا دوسرا ایونٹ ہے وہ ہے فرام 7 to 11 ایونٹ کا. اب یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں، چونکہ ان میں ایک ریڈنگ جو ہے وہ آ سکتی ہے اور وہ ہے 8، کیونکہ 8 ادھر بھی شامل ہوگا اور 8 جو ہے وہ ادھر بھی شامل ہوگا. یہ دونوں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، میوچولی ایکسکلوسیو جو ہے وہ نہیں ہوں گے. تو نیکسٹ جو ٹرمینالوجی پروبیبلٹی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے سیمپل اسپیس. تو جب بھی ہم نے پروبیبلٹی جو ہے وہ نکالنی ہوتی ہے تو ہمیں جو ریزلٹس ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ان کے کرسپونڈنگ جو ہم ریزلٹس بناتے ہیں یا پوائنٹس استعمال کرتے ہیں، تو ان پوائنٹس کی جو اسپیس ہے یا ان کی جو کلیکشن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سیمپل اسپیس. یعنی جو بھی ہمارا رینڈم ایکسپیریمنٹ ہوگا اس کے جتنے بھی اور پاسبل آؤٹ کمز ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہم سیمپل اسپیس کہیں گے. جتنے ہم ان کے سیٹ بنائیں گے تو آگے جا کے جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے سمپل ایونٹس کین بی پکچرڈ ان ڈسکریٹ سیٹ ایز شون ان دی فالوئنگ فگر. تو یہ کو سمجھانے کے لیے ایک ڈائیگرام کی مدد سے بتایا گیا ہے کہ سمپل ایونٹ سے کیا مراد ہے اور کمپاؤنڈ ایونٹ سے کیا مراد ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک ڈائیگرام سے کرتے ہیں. اب یہ فرض کر لیں کہ اس میں یہ لفٹ جو ہے وہ نہیں ہے، تو جتنے بھی پاسبل آؤٹ کمز تھے ہم نے ان کو ڈاٹس کی مدد سے ریپرزینٹ کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس ساری کی ساری بن جاتی ہے سیمپل اسپیس. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ایونٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو بھی ہماری رینج ہے، تو فرض کر لیں کہ یہ ہم نے رینج اپنے ایونٹ کو دی، تو لہٰذا اس لپس کے اندر جو بھی ایونٹس آئیں گے وہ سارے مل کے کمپاؤنڈ ایونٹس بنائیں گے. مطلب سارے والے باہر والے جو ہیں یہ سمپل ایونٹس ہوں گے، اور جو ہماری لپس کے اندر آ رہے ہوں گے اس ڈائیگرام کے اندر، اس شیڈڈ ایریا کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر جو ہمارے ایونٹس آ رہے ہوں گے دیٹ ول بی کمپاؤنڈ ایونٹ. وہ مل کے کمپاؤنڈ ایونٹ یہاں بنائیں گے. تو یہ گرافیکل یا السٹریٹو ڈائیگرام تھی جس میں ہم جو ہے وہ جو
कंपाउंड इवेंट है उसको जो है वो हम देख सकते हैं कि कंपाउंड इवेंट जो है वो सिंपल इवेंट्स से मिलकर जो है वो बना होता है। अब इसमें चूँकि हमें पढ़ा है कि जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं वो एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अब उसको हमें ख़ास नंबर जो है वो अलॉट करते हैं, और ज़ाहिर है कि इवेंट या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर उसको हम ज़ीरो नंबर असाइन करेंगे, और उसको हम पी आई से, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी ज़ीरो होगी। और अगर वो जो है वो इवेंट होगा तो हम उसको जो है वो फिर वन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका इसलिए ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है या तो वो ज़ीरो होगी या फिर जो है वो वन होगी। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है जो हम लॉजिकली जो है इसको असाइन करते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हों, बहुत सारे इवेंट्स हों, तो फिर उन तमाम की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम वन है। जिन तमाम की जो प्रोबेबिलिटी को हम सम अप करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो वन आता है। तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।